بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری۔ آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم جو ہے اہم ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ڈاکٹر شاہد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں۔ جی، تھینک یو۔ سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے امریکہ ایران کے مذاکرات میں ابھی تک جو ہے ڈیڈ لاک برقرار ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا کہیں گے؟ اوورآل تو نظر یہی آ رہا ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں ایک اسٹال میٹ تک پہنچ گئی ہے ڈیڈ لاک، اور وہ اس ایشو پہ ہے کہ دونوں اپوننٹس یہ سمجھتے ہیں کہ مخالف پارٹی کو کنسیشنز سے شروعات لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہی لگ رہا ہے کہ ایران امریکہ بھی اپنے پبلک کو، اپنے نیشن کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، امریکن گورنمنٹ، دیٹ وی آر ناٹ اسٹارٹنگ کنسیشنز، وی آر ڈیٹرمنٹ، ہم اپنی پوزیشن میں ہیں۔ اور ایران بھی شاید یہی ایک میسج دے رہا ہے۔ ایران نے تو کافی لاسز بھی کیے، ان کے لیڈرشپ ٹارگیٹ ہوئی ہے، تو شاید وہ ٹارگیٹ ہوئے کافی لوگ، تو وہ بھی شاید یہی میسج دے رہے ہیں اپنے عوام کو کہ وی آر ڈیٹرمنٹ اینڈ وی ہیو ناٹ لاسڈ دس وار، امریکہ از گوئنگ ٹو لوز اٹ۔ تو دونوں یہ بھی ہے کہ اپنے اپنے عوام کو بھی شاید یہ ایک تاثر دینا چاہ رہے ہیں یہ لوگ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہسٹری دیکھ لیں، کیوبا کا جو میسائل سسٹم تھا، کرائسس تھا، اس کو دیکھ لیں، اور ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر دنیا سمجھ رہی تھی کہ شاید ایک ایٹمی وار شروع ہو جائے گی۔ اس حد تک ایران کے بارے میں یہی تھا، ٹرمپ نے جو بیانات دیے تھے کہ ہم ایک پوری سویلائزیشن کو اڑا دیں گے، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہسٹری دیکھیں، ایسی وار جو ہیں وہ مذاکرات کے تھرو ہی حل ہوئی ہے۔ اس لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور ایران دونوں کو چاہیے کہ اس پہ وہ کریں، کیونکہ ایران جو ہے وہ بھی سفر ہو رہا ہے، اور امریکہ جو ہے، دونوں پوری دنیا سفر ہو رہی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ ابھی مارکو روبیو کا جو بیان، اس کا بیان آیا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈٹرمنٹ ہیں، ہم اپنے بڑے ہارڈ سٹانس میں کہ ہم جو ہے نا ایران کو اپنی نیوکلیئر وہ ختم کرنی ہوگی، اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بھی کچھ کنسیشنز کر رہے ہیں، نیول بلاکیڈ ہٹا لیں یا کچھ جو بھی ہے، تو وہ نیول بلاکیڈ نہیں ہٹا رہے ہیں، اور ایران کہتا ہے کہ آپ نیول بلاکیڈ یا جو آپ نے کی ہوئی ہے وہ جب تک نہیں ہٹائیں گے، اور نرمی نہیں دکھائیں، ہم بھی جو ہے نا اپنی ہارڈ سٹانس میں، تو یہاں پر ایک اسٹالمیٹ بنا ہوا ہے۔ تو دونوں لگ ایسے ہی رہے کہ اپنے اپنے نیشنز کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہم نہیں ہار رہے ہیں، اپنا آپ کو ذرا اپر ہینڈ میں دکھانا چاہتے ہیں شاید، لیکن دونوں کا اس میں نقصان ہے، پوری دنیا کا نقصان ہے۔ اچھا، امریکہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے نا، اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے پال کینیڈی کی، دا رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز، اس میں وہ کہتا ہے، اس نے ایک ٹرم یوز کیا ہے، امپیریل اسٹریچ، کہ بعض اوقات بڑی طاقت بھی جو ہے نا، بگ پاور ہے، کنٹری ایک بڑی طاقت، انٹرنیشنل طاقت پاور بھی ہے امریکہ یا جو بھی ہے، جس طرح کی مثال ہے، وہ بھی بعض اوقات جو ہے ایک ایسے وار میں وہ اس کو لانگ ٹرم پہ لے جاتی ہے کہ پھر اس وار کی کاسٹ جو ہے وہ اس کے اپنے جو اقتصادی پوزیشن ہوتی ہے، اکنامک، اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس میں پھر اسی کنٹری کو مسئلے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس مثال ہے سوویت یونین کی، افغانستان میں، حالانکہ بہت بڑی پاور تھا، لیکن جس طرح وہ ڈس انٹیگریٹ ہوا، اس کو جو لاس ہوئی افغانستان میں آ کر، اور اس کا جو حال ہوا، تو یہی امریکہ کو شوڈ آلسو تھنک اباؤٹ، دا یو ایس اتھارٹی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ، کہ وہ کا جو ہے نا فیوچر کسی خطرناک صورتحال سے دچار ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ انٹرنیشنل پاورز میں، اور ہمارے پاس چائنا ہیں اور پاورز ہیں، آیا کسی باقی جو ملک ہیں ان کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ یہ جنگ جاری رہے یا جنگ ختم ہو جائے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ اوور آل تو ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا کرائسس میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا، آیا جو ریجنل اور کنٹریز ہیں جن کو مداخلت کرنی چاہیے، یہ جنگ روک لیں، آیا وہ اس لیے مداخلت نہیں کر رہی کہ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے انٹرسٹ میں یہ بات ہے، یا اگر نہیں ہے تو کسی اور پاور کو بھی بیچ میں آنا ہوگا ساتھ میں، کہ وہ پاکستان نے تو اپنا رول پلے کر دیا ہے، فرسٹ راؤنڈ بھی ہو گیا ہے، اسے سفاری ایکسٹینڈ بھی کر دیا، اور بھی کافی ہو گیا، لیکن یہ ہوگا کہ دونوں ممالک کو، ایران شوڈ آلسو تھنک اباؤٹ اٹ، اور امریکہ، کہ یہ دیکھیں ایران بھی کبھی کبھی میسج دے دیتا ہے یہ رشیا کا یا اس کا، کہ اس کے ساتھ تعلقات ہیں یا اس سے انہوں نے ٹاکس کر دی، یہ ایک میسج ہے نا، مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو بھی ایک میسج ہے، امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ یہ اکیلا تو نہیں لڑا، کوئی سپورٹ تو ہوگی ایران کے پاس بھی، ایسے ہی ہے،
تو اگر وہ ایک میسیج دے رہا ہے تو یہ امریکن جو لیڈرز ہیں ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے، تھوڑی سی لینینسی، اور ایران کو بھی جی دکھانی چاہیے تاکہ ایسے یہ ہی مسئلہ حل ہو جائے، حل ہونے کی دونوں کا. جانب جائے. ہاں، پوری دنیا سفر ہو رہی ہے. بے شک. سر، پاک آرمی راکٹ فورس کمان نے فتح 2 میزائل کی جو ہے کامیاب تربیتی مشق کی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ تو اصل بات جو ہے وہ ڈیٹرنس کی ہے کہ پاکستان نے تو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اور جس طرح ایک پازیٹیو رول پلے کیا پیس کے لیے پوری دنیا جی میں، مذاکرات کرائے، ثالثی کی، ایک انٹرنیشنل وار کی، تو اس دوران پاکستان کا تو پوری دنیا میں یہی امیج ہے کہ یہ ایک پیسفل ریزولوشن بے کے لیے شک اسٹرائیو کر رہا ہے. تو یہاں پر اگر یہ جو ہو رہا ہے تو یہ ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے کہ کسی ملک کی پاکستان اگر کر بھی رہا ہے تو اسی وجہ سے کر رہا ہے. جہاں پر بھی دنیا کے نقشے میں 2 ممالک جن کا بارڈر آپس میں ملتا ہے اور وہ آپس میں رائیولز ہوں، اس طرح جی کی ہوتا ہے کہ وہ تو یہ جو دفاعی صلاحیت ہے یا جو نیا میزائل کا تجربہ ہوا ہے یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں، کیونکہ ریسنٹلی انڈیا میں جو اس طرح کے ایک ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو جی انہوں نے بیانات دیے ہیں بار بار وہ دیتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے اور پرانا والا آپریشن سندور صحیح نہیں تھا اور اب یہ کریں گے. اس طرح کی ایک سوچ ہے ان لوگوں میں، جی خاص کر ان کے بعض آرمی آفیسرز میں یا ان میں. تو پاکستان نے تو یہ تو ہم یہ جو ہوتا ہے یہ تو پیس ٹو اسٹرینتھ ہے نا، بے کہ شک آپ اپنی اسٹرینتھ کو ایک میسج جاتا ہے تو یہ بیسیکلی پیس کے لیے بعض اوقات کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دوسری کنٹری کوئی وار کی حمایت نہ کر دے. ایسے ہی. سر، سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں کامیاب کارروائیاں جاری ہیں، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ ہندوستان کے 2-4 دہشت گرد جو ہیں وہ لوگ پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے جی حملہ کر دیا، یہ ہو گیا. سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ بیانات کی جنگ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، پروپیگنڈا وار کرتے نظر آتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ہاں، پروپیگنڈا وار اصل میں وار جو ہے نا وہ صرف بیٹل فیلڈ پہ نہیں ہوتی، وہ مارکیٹس میں بھی لڑی جاتی ہے، وہ ڈیجیٹل اسپیسز میں بھی لڑی جاتی ہے. اور آج کل تو ڈیجیٹل اسپیسز بڑے اہم ہو گئے ہیں کہ کوئی ادارہ یا کوئی تنظیم بے شک وہ آن دا گراؤنڈ کچھ بھی نہ کرے، لیکن اگر وہ ڈیجیٹلی ایکٹیو ہو تو وہ ایک میسیج دے رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جب ناکام ہوتے ہیں تو بوکھلاہٹ کا شکار ہاں ہوتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا وار ہاں کا بالکل، استعمال کرتے وہ ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب ریسنٹلی چونکہ ان کے پاس کافی آپریشنز ہوئی ہیں، وہ آپریشن اسپیس ان کی نہیں رہی ان کے لیے ابھی، اور گھیرا کافی تنگ ہو گیا ہے. ریسنٹ آپریشنز اور IBS جو ہوئے ہیں نا، جو اٹیکس ٹیررزم رکے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے ایسے سے حالات میں وہ پھر سوشل میڈیا اور ایک وار آف نیریٹیو شروع کر دیتے ہیں ایسے ہی. اور اس کی طرف جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریس سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ہاں، اس کے بارے میں جو ریسنٹ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا ہے تو وہ یہی ہے نا کہ چونکہ پاکستان لائم لائٹ میں رہا ہے جی اور ریسنٹلی اور کافی ثالثی کی جو کوشش بے کی شک ہے پوری دنیا کی نظریں پاکستان تو پہ اس کے حوالے سے ایک میسج تھا UN کی طرف سے کہ سیکرٹری جنرل نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ پاکستان کا رول اچھا رہا ہے اور اس کو مزید اس طرح کے رول ہونے چاہیے مزید جو ہے نا مختلف ایشوز پہ. تو یہ تو پوری دنیا نے ویسے بھی وہ کر دیے بے شک. اور یہ ہسٹوریکل رول پاکستان نے سے پہلے بھی پلے کیا ہوا ہے، اسی طرح کی ثالثی کی ہے. اور 1970 کی مثال ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان جس طرح کنیکشن بلڈ کیا، پاکستان نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا بیلنس آف پاور کے لیے. اور اسی طرح تو یہ ایک پازیٹیو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی مزید جو ہے نا ریجن میں بھی ایک اسٹینڈنگ اچھی ہوئی ہے، بے شک اوور آل دنیا میں بھی انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا. دنیا تو ابھی پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. ہاں، تو مزید بھی اس کے ظاہر ہے ایسے رول کے بعد کسی بھی کنٹری کو اکنامک بینیفٹس بھی ملتے ہیں. بے شک. اور آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی سعودی نے انویسٹمنٹ کیا ہے، وہ بڑا پروجیکٹ کا کہا ہے بلوچستان میں. اور ایسے پروجیکٹس جب آتے ہیں تو اس سے اکانومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، جابس لوگوں کو ملتے ہیں اور اوور آل جو ہے نا لیونگ اسٹینڈرڈس اس ایریا میں امپروو ہوتے ہیں. جی تو بالکل. اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ جو ہے ثالثی کا، اس کا اکانومی بھی فائدہ ہوگا، بے شک. ڈیفینس ان ٹرم آف ڈیفینس بھی، اور مختلف اسپیکٹس میں جو ہے نا ہماری جو اوور آل ریجن میں جو اسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ بہتر ہوئی ہے. بے شک ایسے ہی. سر، ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں محرومیوں اور پسماندگی کا رونا جو روتے ہیں اس کے کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے پوائنٹ اسکورنگ کھیلتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
ہاں تو بلوچستان میں دیکھیں آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو وہاں پہ کافی دور افتادہ علاقوں میں یہ لیکن جو عوام ان کو مسترد کر چکی ہے ایسے لوگوں ہاں کو ایسے بھی. ہی ہیں بلکہ وہاں پر جو جاگیردار ٹائپ کے لوگ ہیں وہاں انہوں نے کس طرح ہسٹوریکلی ایکسپلائٹیشن ایسے ہی کی ہے. ہے. یہ تو سندھ کے علاقوں میں یا بلوچستان کے علاقوں میں ان علاقوں میں تو یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے. ابھی تو سوشل میڈیا کا ایج ہے, لوگوں میں کافی اویئرنیس آ گئی ہے. ابھی ایسے لوگ ہی. اس طرح سے نہیں رہے, لیکن پھر بھی دور افتادہ علاقوں میں ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں کس طرح یہ بڑے بڑے جاگیرداروں اور نواب اور ان کی فیملیز کے ساتھ کام کرتے ہیں ایسے ہی. بیچارے, اس کی کتنا ایکسپلائٹیشن کس طرح ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ہے. اور بلوچستان کے جو اصل ایشوز ہیں نا وہ امن, روزگار, ایجوکیشن, جابس ہیں. وہ جو بھی لیڈر یا حکومت پرووائڈ کرتی ہے تو لوگ اسی کو کریں گے, فالو کریں گے. تو یہ جو ایشوز ہیں بڑے ضروری ایشوز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو حکومت جس طرح کر رہی ہے جی پروجیکٹس کے حوالے سے, ریسنٹلی جو مختلف وقتاً نئے پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں تو حالات جو ہے نا بہتر چیز پہ جا رہے ہیں. اور وہ لیڈران جو ڈیفینیٹلی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں یا لوکل لیول پر یا تو عوام میں جو ہے نا ابھی اویئرنیس بھی آ رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. بے شک. اور ان کو سر پیغام پاکستان بیانیے میں 1800 سے زائد علماء نے مشترکہ جو ہے فتویٰ دیا تھا کہ دہشت گردی, انتہا پسندی اور ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا ایک غیر اسلامی عمل ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں اسلام کا جو ورڈ ہے مذہب کا, اسلام سلامتی, بے شک. اس سے اور مطلب اس کا مطلب ہے ریلیٹڈ ہے یہ ورڈ پیس کے ساتھ, امن کے ساتھ. تو ہمارا تو مذہبی جو ہے نا وہ نام ہی اس کا مذہب امن ہے, بے شک اور امن سلامتی کا ہے. ہاں تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اسلام جو ہے نا اس میں جہاد بھی جو ہے نا کوئی انڈیویجول لیول پر اعلان اگر کرے تو وہ نہیں ہو سکتا. جہاد بھی اسٹیٹ اعلان کرے گی بے شک. تب جہاد ہوگا. تو ہمارے پاس اگزامپلز ہیں پاکستان میں کس طرح 1965 وار میں کشمیر کا جہاد, کس طرح لوگ اکٹھے ہوئے جب بالکل کشمیر کو انڈیا کے ساتھ لنک کیا جا رہا تھا. پشتون ریجن سے لوگ آئے, انہوں نے جہاد کیا پھر تھا. اور یہ تو اسٹیٹ کے اعلان کے بغیر جہاد صحیح نہیں ہے, کیونکہ ایک اسلامی ریاست اعلان کرے گی تو تبھی, کیونکہ ہمارا اگر پاکستان میں کوئی بندہ انڈیویجول اعلان کرتے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ظاہر ڈیفینیٹلی اسٹیٹ کے ہمارے پاس ہسٹوریکل میں نے کوئی ایگزامپل دی ہے نا. جی. تو یہ ہے کہ اسلام امن کا وہ ہے مذہب ہے الحمدللہ. اور زیادہ اسٹریس جو ہے نا کمپیئر ٹو ادرز بے شک وہ تو اسلام زیادہ دیتا ہے امن پر, ان چیزوں پر. وہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ایک فریمنگ ہوتی ہے نیگیٹو مسلمانوں کی, ایسے ہی یا اس کے حوالے سے ویسٹرن میڈیا میں بھی, اور یا مختلف اگر کوئی اور کر رہا ہے ریلیجن, کوئی اور لوگ کر رہے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن اسلام کے ٹرو جو ہے وہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے ثابت ہے کہ امن کا. بے شک ایسے ہی ہے. سر بلوچستان حکومت نے صوبے میں انتہائی مطلوب دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کے لیے ہیڈ منی پالیسی کا جائزہ لیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہیڈ منی تو دنیا کے مختلف کنٹریز میں ہے, ایون امریکہ میں اناؤنس ہوتی ہے جو ان کے یا مختلف علاقوں میں. تو اس میں مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں نا کہ کسی بھی نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے جی انٹیلیجنس انفارمیشن اکٹھا کرنا, اس کے خلاف IBOs کرنا, اور کسی بھی نیٹ ورک کے فائنینشیل اسٹرکچر کو یا لاجسٹکس کا جو اسٹرکچر ہے اس کو توڑنا, یہ سارے طریقے. اور اس طرح یہ بھی ایک سیکیورٹی کا انفراسٹرکچر کا حصہ ہے کہ بعض اوقات ہیڈ منی وہ ہوتی ہے جو لوگ خطرناک ہوتے ہیں سوسائٹی کے لیے بھی, اور ان کو لوگوں کو لائفز کو بچانے کے لیے ہیڈ منی بھی وہ کی جاتی ہے, باؤنٹی جس کو کہتے ہیں. ایسے سر دیگر سیکیورٹی امور کا بھی جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس بھی منعقد کیا گیا ہے جس کی صدارت وزیر داخلہ نے کی ہے. ہاں تو یہ ہے کہ ابھی آن گوئنگ سچویشن جس طرح ہم نے ڈسکس بھی کیا بلوچستان میں جی یہ سچویشن چل رہی ہے, یا ظاہر ہے ایک تو ابھی جو ثالثی کا رول تھا تو ہماری جو مشینری تھی وہ ساری زیادہ تر اسی میں انوالو تھی نا. ایسے ہی ہے. تو ظاہر ہے ابھی ملک کے اندر بھی جو حالات ہے تو اس کی طرف بھی توجہ چلی جاتی ہے جب آپ ایک بہت بڑے ذمہ داری سے آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے. تو چونکہ اٹینشن تو اب اس وجہ سے یہاں سے بھی تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر کیا سچویشن ہے, کیونکہ مین چیز جو ہے نا وہ پیس ہے.
بالکل پیس اگر نہیں ہے تو نہ ڈیولپمنٹ ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ ایوری تھنگ از جابس، ایکٹیویٹیز، یہ ساری پیس سے ریلیٹڈ ہے نا. تو اب چونکہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ابھی ہم شاید ہمارے جو اتھارٹیز ہیں وہ ابھی ملک کے اندر کہ اوور آل کیا سچویشن ہے، کہاں پر سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، تو ان ساروں کے حوالے سے وہ ہے نا. تو اسی وجہ سے شاید ابھی اس طرف زیادہ تھوڑا سا ہماری اتھارٹیز کا آئے گا وہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا نے پاکستان کو انگیج کیا ہوا تھا، تو یہ بھی تھا نا ایسے ہی. اور سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سیکیورٹی فورسز کی جو کارروائیاں ہیں وہ مزید تیز ہوں گی، کیونکہ یہ جو فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد ہیں یا یہ جو انڈین پراکسی ہیں، یہ جو کارروائیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف مزید جو ہے وہ گھیرا تنگ ہوگا؟ میرے خیال میں آلریڈی جو کارروائیاں ہو چکی ہیں کافی زیادہ ہو چکی ہیں، اور وہ کافی کمزور ہو چکے ہیں وہ لوگ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں، چاہے انڈیا کے سپورٹ سے کر رہے ہیں، چاہے کسی اور کس کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ابھی وہ بس ڈیجیٹل اور یہ چیزیں زیادہ کرتے ہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہے نا، وہ اس کو کاؤنٹر نیریٹو، وہ اپنی نیریٹو ایک بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کافی کمزور ہو گئے ہیں. کیونکہ اس کے بعد جو IBs ہوئے خاص اسپیسیفکلی بلوچستان میں، یا تو یہ بھی پاسبل ہے. ہاں آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ سیکیورٹی ایکٹیویٹیز اور بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، اسپیسیفکلی جو ٹربلڈ ایریاز ہیں ٹھیک ہے نا. اس KP میں اوور آل میرے خیال میں جس طرح وزیرستان کے آس پاس کے علاقے ہیں، ڈے خان اس طرح کے جی، یا بلوچستان میں جو ٹربل اسپاٹس ہیں اس میں ہو سکتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کافی حالات انڈر کنٹرول ہیں. جو ریسنٹ IBOs ہوئے ہیں، جی جی، پہلے سے تھوڑا سا حالات کنٹرول ہوئے ہیں IBOs، اور کیونکہ جو اٹیکس ہوئے بلوچستان میں ایٹ اے ٹائم جو انہوں نے کیے تھے 1 مہینے پہلے، جی، اس کے بعد جو ایکشن لی گئی ہیں تو کافی اتھارٹیز ہیو ریسٹورڈ آرڈر ٹو دا میکسیمم، اور آنے والے وقت میں مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.